حیدرآباد کے ادارے ادبیات اردو میں فن خطاطی سکھانے کا کام برسوں سے جاری ہے۔ خطاطی کے نمونے اردو کے ساتھ ساتھ عربی بھی کافی مشہور ہے۔ فن خطاطی دراصل اردو حروف کو خوبصورت انداز میں لکھنے کا فن ہے۔ حیدرآباد میں فن خطاطی کو زندہ رکھنے کی کوشش اردو ادبیات اردو کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کو ہمارے اسلاف کے اس فن سے واقف کروانے کی سعی کی جا رہی ہے۔ ادارے ادبیات اردو میں فن خطاطی سکھانے والے ہیڈ فیکلٹی و سینٹر انچارج محمد عبدالغفار یہ کام گزشتہ کئی برسوں سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطاطی سے ذہنی سکون اور آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ میرا نام محمد عبدالغفار ہے۔ میں شعبہ خطاطی ادارے ادبیات اردو میں بحیثیت استاد خطاط خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور بانی ادارہ ادبیات اردو نے ادارہ ادبیات اردو کے قیام کے ساتھ 1938 میں شعبہ خطاطی کا قیام عمل میں لاتے ہوئے 1942 میں ہی اس دور میں ایک نقد انعامی مقابلہ خطاطی منعقد کیا تھا 1942 میں۔ ڈاکٹر زور کی دلی خواہش تھی اور اس کی اہمیت و افادیت کو جانتے ہوئے خطاطی کے فروغ میں بہت بڑا ان کا کام رہا ہے۔ شعبہ خطاطی کا قیام عمل میں لانے میں اور اس کے بعد خطاطی کے فروغ میں وقتاً فوقتاً نمائشیں کرنا اور اس کے مقابلے منعقد کرنا بہت بڑا اچھا کام رہا۔ اسی سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر یسر شکور معتمد عمومی ادارہ ادبیات اردو کی نگرانی میں اور ڈاکٹر سید رفیع الدین قادری صاحب شریک معتمد ادارہ ادبیات اردو فرزند ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور بانی ادارہ ادبیات اردو کی نگرانی میں یہاں پہ شعبہ خطاطی اور گرافک ڈیزائن بہت اچھے انداز میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے چلتا ہے۔ 2 سالہ ڈپلومہ کورس ہے جس میں بچوں کو ان کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1990 میں گورنمنٹ آف آندھرا پردیش جو متحدہ آندھرا پردیش تھا اس وقت ایک جیو جاری کیا گیا تھا کہ ہر اسکول میں خطاطی کو نصاب میں شامل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کا تقرر کیا جائے۔ تو وہ برفدان کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کو پھر 2004 سے دوبارہ اس کی کارروائی کرتے ہوئے اس کے عمل آوری کے لیے جدوجہد کی گئی۔ میں نے تنہا اس کی جدوجہد کی تو 2014 میں اس کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ SCERT تلنگانہ کے قیام کے بعد SCERT نے اپنے نصاب میں شامل کرتے ہوئے اس کی اشاعت کتابیں جو ہے شائع کی اور اسکولوں میں 2016 میں اسکولوں میں کتابیں بھیجی گئی۔ وہاں سے 2016 سے اس کی تعلیم جاری ہے۔ تو اس طرح سے 2016 سے اسکولی نصاب میں خطاطی کو شامل کرتے ہوئے خطاطی سکھائی جا رہی ہے۔ سینٹر انچارج محمد عبدالغفار نے کہا کہ اس مرکز کا شمار ہندوستان کے قدیم فن خطاطی کے مراکز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیلیگرافی اینڈ گرافک ڈیزائننگ کا 2 سالہ ڈپلومہ کورس ہے جس کو مفت سکھایا جاتا ہے۔ طالبات جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت 2 سالہ ڈپلومہ کورس رکھا گیا ہے۔ 2 بیچز ہیں۔ میں صبح سے لے کے شام تک کے 8 بجے تک یہاں رہتا ہوں، 7 سے 8 بجے تک، تاکہ یہ جو طلبہ ہیں ایڈیشنل کورس ہے، یہ ریگولر کورس ہے، فل ٹائم کورس ہے، لیکن جو طلبہ یہاں داخلہ لیتے ہیں وہ یونیورسٹی مدرسے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے دوسری تعلیم جاری رکھتے ہوئے یہاں آ کے سیکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہاں میرا رہنا موجود ضروری ہے۔ سیکھتے ہیں، جو شوقین ہیں وہ آ کے سیکھ سکتے ہیں، 2 سالہ کورس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ پرسنلی سیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی آ کے یہاں مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 6 مہینے عمر بھر کے لیے 6 مہینے دینا لازم ہے آپ کو۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اول سے لے کے فرسٹ کلاس سے لے کے آپ سمجھے PhD تک کر رہے ہیں، تو 20 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے، 20 سال جب آپ تعلیم کے لیے لگا رہے ہیں تو 6 مہینے سے 1 سال تک لکھنے کے اوپر توجہ دی گئے تو عمر بھر کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ آپ کو 1 سال کے اندر مل جاتا ہے۔ فن خطاطی دنیا کے ہر گوشے اور ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ خطاطی کو جدید فنون لطیفہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور آج کل کیلیگرافی یعنی فن خطاطی کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ اس فن کا تحفظ و فروغ ہمارا دینی و علمی فریضہ ہے۔
فن خطاطی قدیم فن ہے، لہٰذا اس فن کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔